सिंध में 7 वज़ीर आला होने चाहिए। अगली जश्न आज़ादी से पहले हम सब आज़ाद होंगे। कोई तब्दीली नहीं आ रही। इसी निज़ाम में रहते हुए डिसेंट्रलाइज निज़ाम कर रही हैं। एमक्यूएम के रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल का कराची में जलसे से खिताब। 22,000 अरब सिंध हुकूमत को मिले। आज रहने की बदतरीन जगहों में कराची तीसरे नंबर पर है। ये 22,000 अरब रुपए अब सिंध में 7 वज़ीर आला के पास आएंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को कोई कसूर नहीं। वज़ीर आज़म ने सूबों को उनका हक और पैसा दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने से 7 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी। आज दुनिया पाकिस्तान की दिफाई ताकत को मान रही है। मीर रजा के केस को घुमाया जा रहा है, चाहे जो जितना भी बड़ा और असर व रसूख वाला है उसको पकड़ा जाए। मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए खत आज इरसाल किया जाएगा। हुकूमत चाहती है केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। वालिदैन एतमाद करें। फैमिली जिस पुलिस अफसर पर एतमाद करे उसे भी तहकीकात में शामिल किया जा सकता है। छोटा सबूत भी बड़े केस के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। मीर रजा केस में आने वाली 2 मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा जुडिशल कमीशन लेगा। मुतजाद रिपोर्ट्स के मामले का फैसला कमीशन या अदालत पर छोड़ेंगे। अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई कि कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत केस के पीछे है। हुकूमत इस मामले में गैर जानिबदार रहते हुए हकाइक सामने लाना चाहती है। वजीर दाखिला ज़िया लंजार और मेयर मुर्तजा वहाब की मीर रजा के घर आमद। मीर रजा के अहल खाना से मुलाकात। केस में हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अगवा के मुकदमे में कत्ल के दिफात शामिल। नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। इजलास की सरबराही डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन सिंध आमिर फारूकी करेंगे। जराये का कहना है तफ्तीशी टीम पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड से भी बयान लेगी। मालूम किया जाएगा गोली को सीने से दाखिल और पीठ से खारिज करार देने की बुनियाद क्या थी। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अलावा जख्मों, कपड़ों और दूसरे फॉरेंसिक शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान ने एसएचओ गुलिस्तान जौहर और डीएसपी इशारा फैसल को मुअत्तल कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों अफसरान को मीर रजा केस में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। आईजी सिंध ने तो कहा था हम वाक़े की तह तक पहुंच चुके हैं। अब आईजी बताएं आपकी तह कहाँ है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन रजा कहते हैं जब हम लोकेशन पर गेस्ट हाउस पहुंचे तो वहां लोग मीर रजा की तस्वीर देखकर भाग गए। यहां तक कि पुलिस भी नहीं पहचान रही थी। 11 रोज से पुलिस मुसलसल केस खराब करने की कोशिश करती रही। पुलिस कत्ल की तहकीकात के बजाय इसे खुदकुशी साबित करती नजर आई। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा देखते हैं तहकीकाती कमेटी क्या नतीजा सामने लाती है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। जराये के मुताबिक मीर रजा की शर्ट के सामने के हिस्से पर तेजाब के निशानात पाए गए हैं। सीने से मीर रजा की शर्ट का कुछ हिस्सा जला और फटा हुआ था। मीर रजा 28 जुलाई को कहां कहां गए, किस से मिले, आखिरी टेलीफोन कॉल और मैसेजेस की तफसील भी सामने आ गई। तफ्तीशी जराये के मुताबिक आखिरी फोन कॉल मैसेज भेजने वालों से तफ्तीश का फैसला। मीर रजा ने 28 जुलाई शब 3 कॉलों पर 2 अफराद से बात की। 2:13 और 2:16 पर अली नाम के शख्स से बात की। मीर रजा ने आखिरी कॉल अपने दोस्त अब्दुल्ला की रिसीव की। फोन पर आखिरी 8 मैसेज 4:20 से 4:22 तक रिसीव हुए। मीर रजा ने आखिरी मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। मीर रजा केस में कवर अप साबित हो रहा है और हकाइक सामने आ रहे हैं। पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था। अब भी पहरा देना होगा वरना मुकमुका हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा कातिल कितने ताकतवर होंगे कि उनकी जानिब से एडिशनल आईजी हुक्म जारी कर रहा है।
والدین کو کہا گیا بچے کے قتل کو خودکشی تصور کر لے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں نئی ٹیم کیس کی تحقیقات کرے گی، کسی چیز کو چھپایا نہیں جائے گا، قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کراچی کے بیٹے میر رضا کے کیس کی تحقیقات میں بڑا ہاتھ ہوا ہے، اس کیس کو ایسے ہی جانے نہیں دیں گے۔ میر رضا قتل کیس، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی این سی سی آئی کو شکایت۔ شرجیل میمن نے جمع کرائی گئی درخواست میں کہا ان کی اور بیٹے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر میر رضا جس گیسٹ ہاؤس گیا اس کی ملکیت مجھ سے منسوب کرنا بے بنیاد ہے، میڈیکل بورڈ تبدیل کرانے اور تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام بھی غلط ہے۔ شرجیل میمن نے 4 سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے خلاف منظم مہم چلانے کا الزام لگایا۔ درخواست میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ مکہ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی ملک کے خلاف نہیں، تینوں میں سے کسی ایک ملک پر بیرونی حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ حملے کی صورت میں UN چارٹر کے تحت اجتماعی دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں مکہ معاہدہ بنیادی اصولوں کی پاسداری کرنے والے علاقائی ممالک کے لیے کھلا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا دفاعی معاہدہ خطے میں امن و استحکام کے نئے دور کا آغاز ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا پاکستان کو دنیا میں وہ مقام حاصل ہوا جس کی خواہش سب کرتے تھے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا کہنا تھا پاکستان سعودی عرب اور ترکی خطے میں امن کے لیے اکٹھے ہوئے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ، باغ کے 3 اور حویلی کے ایک انتخابی حلقے میں پولنگ آج ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کر لیں، انتخابی سامان پولنگ سٹیشنز پر پہنچا دیا گیا۔ پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی نون لیگ میں سخت مقابلے کا امکان۔ آج ہونے والے الیکشن میں 3 سابق وزرائے اعظم سردار عتیق احمد خان، فیصل ممتاز راٹھور اور سردار تنویر الیاس میدان میں ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران سے معاہدے کے لیے بےتاب، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ اخبار نے لکھا صدر ٹرمپ ایران جنگ خاتمے کے لیے جوہری معاہدے کے بغیر بھی سمجھوتے پر آمادہ ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اعلی حکام سے گفتگو میں کہا آبنہ ہرمز مکمل کھولنے کی شرط پر ایران سے معاہدے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایران نے سخت مطالبات پیش کر دیے۔ صدر ٹرمپ کئی ہفتوں سے آبنہ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کو ممکنہ کامیابی کے طور پر پیش کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد تک امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 ٹوک اعلان۔ تہران میں کانفرنس سے خطاب میں کہا اس وقت امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، البتہ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ جب تک واشنگٹن جون میں طے پانے والے عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہے گا، تہران مذاکرات شروع نہیں کرے گا۔ ایران ناانصافی اور ظلم و ستم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے، ناحق بہائے گئے خون کو فراموش کریں گے نہ معاف کریں گے، دباؤ کے باوجود مزاحمت کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ عمان سے بات چیت کا مطلب یہ نہیں کہ آبنہ ہرمز کو کھولا جا رہا ہے۔ تہران کے 6 مطالبات تسلیم کیے جانے تک آبنہ ہرمز نہیں کھلے گی۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری باقر ذوالقدر نے واضح کر دیا، کہا مطالبات میں پابندیوں میں نرمی، جنگی نقصانات کا معاوضہ ادا کرنا، ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کا فوری خاتمہ، ایران کے خلاف دھمکیاں بند کرنا اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی شامل ہیں۔ امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو آبنہ ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی، جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدے پر ملک بھر میں جشن، اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ اسلام آباد میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ، PAA ہیڈ کوارٹرز اور ایئرپورٹس پر مکہ دفاعی معاہدے کی خوشی میں چراغاں، ایئرپورٹ سبز اور سرخ روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور، راولپنڈی سمیت دیگر اہم ریلوے اسٹیشنز کو قومی پرچموں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ تاریخی دفاعی معاہدے پر وزیر ریلوے حنیف عباسی کا وزیر اعظم فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا دورہ، مسافروں کی امیگریشن کے لیے انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی۔
کہا نامکمل سفری دستاویزات ہر کسی کو سفر کی اجازت نہ دی جائے، سفری دستاویزات والے کسی مسافر کو نہ روکا جائے، جدید ٹیکنالوجی سے امیگریشن میں آسانی ہوئی ہے۔ اگلے 2 دن میں بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتیں برقرار رہی تو اچھی خبر ملے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں خطے میں جنگ سے مشکلات آئیں، پیٹرول کی قیمتوں کا چیلنج آج بھی سامنے کھڑا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی موجودہ قیمت کسی صورت قبول نہیں، لیوی کے نام پر حکومت عوام سے 8,000 ارب سے زائد وصول کر چکی ہیں، ٹیکس ختم کر دیں تو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 225 روپے ہو جائے گی۔ حکومت اپنی نااہلی پیٹرولیم لیوی کے ذریعے چھپانا چاہتی ہے۔ 27 ستمبر کے احتجاج کا اعلان مشاورت سے کیا، احتجاج خود لیڈ کروں گا، 20 لاکھ لوگ آئیں گے، مجھے گرفتار یا نااہل کیا گیا تو یہ جھنڈا کوئی اور تھامے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سوشل میڈیا انفلوئنسر سے گفتگو، کہا ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے جس میں گرفتاری کے بعد کے احکامات ہیں، آج رات پارٹی قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، بانی کی صحت کا معاملہ سنگین ہوا تو ایمرجنسی کال کا اعلان ہو سکتا ہے۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز کا آج سے مکمل پہیہ جام ہڑتال کا اعلان، ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کا بھی مہنگے پیٹرول اور ٹول ٹیکس میں اضافے کے خلاف ہڑتال میں شامل ہونے کا اعلان۔ صدر آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد اوان نے کہا وفاقی حکومت سے ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے، آج مال بردار گاڑیاں صرف کارخانوں اور بندرگاہوں پر ان لوڈنگ کریں گی۔ پاکستان ایڈیبل آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے بھی گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہڑتال میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ چترال میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تباہی، لوئر چترال کے مختلف ندی نالوں میں آنے والے ریلوں سے بڑے پیمانے پر نقصانات، کریم آباد، گرید، بروز، جہور اور شیشی کوہ کے متعدد دیہات متاثر ہوئے۔ سیلابی ریلوں کے باعث درجنوں رہائشی مکانات، دکانیں اور ورک شاپس متاثر ہوئیں، جبکہ متعدد گاڑیاں ریلوں میں بہہ گئیں اور کئی گاڑیاں ملبے تلے دب گئیں۔ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، سیالکوٹ کے نالہ 1 میں بھوپال والا اور کوٹنی مرالا میں مقامات پر شگاف پڑ گئے، پانی آبادی میں داخل، اسکول اور قبرستان بھی زیر آب۔ محکمہ موسمیات کی آج کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ محکمہ دفاع نے ایران جنگ میں ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کے باعث دفاعی کمپنیز کو اسلحے کی پیداوار بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ امریکی نائب وزیر دفاع نے دفاعی کمپنیز کو نئی پیداواری حکمت عملی پیش کرنے کے لیے 21 دن کی مہلت دے دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ پینٹاگون کے مطابق ایران جنگ کے باعث امریکی ہتھیاروں کے ذخائر پر شدید دباؤ ہے۔ اور ملک بھر میں آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں، سبز ہلالی پرچم اور بیچز کی خریداری، کوئٹہ میں میراتھن ریس کا انعقاد، رن فار فن میں 100 سے زائد ایتھلیٹس کی شرکت، لاہور میں بھی سائیکل ریلی، بارش کے باوجود سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔